سمجھ آ گیا کہ آئین پاکستان ان کا قبلہ نہیں ہے. آئین کا اچھا، لیکن آپ کی بھی یہی سوچ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بس اب انقلاب ہی آنا ہے، اور انقلاب آ رہا ہے یا آنے والا ہے یا کسی بھی وقت آ جائے گا؟ جی یہ بڑی گلب باتیں ہیں. اور اگر آپ فرینچ ریولوشن کا ذکر ہوا، فرینچ ریولوشن کے بارے میں سب سے اہم ترین جو نقطہ کسی نے اٹھایا تھا کہ ریولوشنز ایٹ دیئر اون چلڈرن. ریولوشنز جو ہیں وہ بہت خوفناک چیز ہوتی ہے، اس میں اینرکی پھیلتی ہے. اور اگر ہم نے فرینچ ہسٹری پڑھی ہو تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اس کے نتیجے میں جو ریپبلک آیا تھا کچھ عرصے بعد وہ پھر مونارکی میں ریورٹ ہو گیا، اور پھر ان کو فرینچ کو ایک اور ایفرٹ کرنی پڑی اور دوبارہ پھر بڑی مشکل سے ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی. تو ریولوشنز جو ہیں وہ نیسیسریلی درست نہیں. ریولوشنز وہ کامیاب ہوتے ہیں جو آئین پر ہوں، اور اس کی ایک ہی مثال ہے، وہ امریکن ریولوشن کی ہے. ان لوگوں نے اپنا آئین بنایا اور آئین کی حکمرانی قائم کی، جس کے نتیجے میں اب اگر ہم ویسے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مسلم لیگ نون کے وزراء جو پنجاب کے وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ کے بیان کا ذکر ہوگا اور بات ہوگی، ان کے بیانات سے ہٹ کر جب ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے قائد مارشل اللہ کی بات کریں گے، ہماری نظر میں یہ کسی بھی طرح صحت مندانہ نہیں ہے. ہمیں آئین کے تحت رہ کر بات کرنی ہے. اور انقلاب جو ہے، آپ یہ بات کرنے کے اور بھی طریقے ہیں کہ جی ہم نیکسٹ الیکشن میں جو ہے انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آج خود ٹانگ دیں گے لوگوں کو، یہ بھی کسی طرح صحت مندانہ بات نہیں ہے. سینیٹر عبدالغفور ایکسٹرا کلنگز، ٹھیک ہے سینیٹر، میری گزارش سن لیں. جی میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. ایم کیو ایم خود اس کی وکٹم رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں کراچی میں. تو یہ جو آج ٹانگنے کا ذکر کیا، کیا یہ ایکسٹرا جوڈیشل نہیں ہے؟ یہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل ہے. سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب، آئین کے اندر رہ کے بات کریں. یہ بتا دیجئے گا کہ اس تمام یہی جو سوال میں نے خرم دستگیر صاحب سے کیے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہی ہوگا، یہی بات ہوگی، ٹانگا جائے گا لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، اور پاکستان اب اس حد تک پہنچا کیوں کر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پر جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں، انہوں نے نہ آئین کا لحاظ کیا ہے، نہ کوئی قانون اور ضابطے کی پاسداری کی ہے، نہ قوم سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کیا ہے. اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قومیتوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو رہی ہے. اب دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ بلوچستان پہ 4 مرتبہ جو ہے وہ فوجی ایکشن ہوا ہے. اب آپ بتائیں مجھے کہ ایک دفعہ بلوچستان کے عوام نے برداشت کیا، دوسری دفعہ کیا، بڑے بڑے ان کے لیڈروں کو شہید کیا گیا. اب یہ 4تھی مرتبہ ہے جو بلوچستان پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، قوت استعمال کی جا رہی ہے. نواب اکبر بگٹی کی شہادت، اور اسی طرح اب جو بلوچستان میں لیڈر کشی کا سلسلہ شروع ہے اور مسلسل لیڈر ہی قتل کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک غفور حیدری صاحب، لیڈر کہاں قتل کیے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، 3 سال تو آپ لوگ بھی حکومت میں تھے، آپ نے کہا کہ برسر اقتدار لوگوں نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. کون سے لوگ ہیں وہ؟ آج تک ان کو کبھی ہم نے بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، میں جو حکومت کا حصہ رہا ہوں، میرے ہجوم کا آپ کو بھی پتہ ہے، اور پھر میری رائے کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ روز اول سے ہم نے حکومت پر کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ قوت سے، فوجی ایکشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود قبائلی علاقوں میں بھی آپریشن جاری ہے، اور بلوچستان کو جو ایک پیکج کی بات کی گئی، اب وہ سر پاکستان کا میرے خیال سے آپریشن تو مسئلہ اس وقت ہے ہی نہیں. پاکستان کی جو فائنینشل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے. میں خالی آپ سے بیفور یہ کنٹینیو کروں، مجھے یہ بتائیں آپ اس تقریر کو کیسے لیتے ہیں؟ میری بات سنیں. پاکستان کا مسئلہ ہے فوجی ایکشن. اگر پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں استحکام آئے گا، پاکستان میں امن ہو، معیشت بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا، پاکستان میں قوت استعمال کی جائے گی، پاکستان باہر کی جنگ کو پاکستان اپنا جنگ کہے گا، اور پھر اس جنگ میں الجھا رہے گا، تو پاکستان کی معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. آپ امریکہ سے بھیک مانگے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، لیکن آپ اپنے معیشت کو مستحکم نہیں کر سکیں گے. نہیں، میرا خیال سے سینیٹر صاحب، اوکے، سمیع اللہ خان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر دوں. آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. حسین صاحب کے انقلاب کی بات ہے،
جہاں تک الطاف حسین صاحب کے انقلاب کی بات ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کی جو گفتگو ہے اس میں مجھے تضاد نظر آیا۔ ایک طرف وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم ایک ایسا انقلاب لائیں گے جو وڈیروں کے خلاف ہوگا، چودھریوں کے خلاف ہوگا، فوج کے خلاف ہوگا، دوسری طرف وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں وردی میں جو ہے وہ پاکستان اتروں گا اور ایک ایسا انقلاب لاؤں گا۔ تو یہ کچھ تضاد ہے، اور اس کے پارٹی کا رہنما ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک ہے، وہ اگر اس حوالے سے کوئی وضاحت کریں کہ وہ کس طرح کا انقلاب ہے کہ وردی پہن کے، وردی والے تو آتے رہے ہیں اور انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال تو بہتر نہیں رہی۔ وردی والے آتے رہے ہیں اور انہوں نے بہتر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سمیع اللہ خان صاحب خالی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے اوپر، آپ کی پارٹی پر ظاہر ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے، سبھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو ادھر پہنچا دیا اس نہج پر کہ آج خونی انقلاب کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، فرینچ ریولوشن کے بھی ایگزامپلز دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر مطلب ہے آپ ہی کے کولیشن پارٹنر جو ہیں ان کا یہ نعرہ لگا ہے اب آپ 9 سے 10 روپے پیٹرولیم کی پرائسز بھی مزید بڑھائیں گے۔ کیا پلان ہے آپ کے پاس ملک کو ان تمام مسائل سے نکالنے کا؟ الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کیا کوئی آپ کے لیے بھی وارننگ ہے؟ آپ سے مراد میرا آپ کی حکومت ہے۔ جی جیسمین، میرے خیال میں قائد تحریک جو ہیں ان کے اس بیان کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ریس لگ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب جو ہمیشہ ہسٹری میں محروم طبقے لے کے آتے رہے ہیں، اس انقلاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف صاحب بڑے تواتر کے ساتھ انقلاب کا ذکر کرتے ہیں، جن کے اپنے کچن جو ہیں وہ 5 کنال پر محیط ہیں، جو 2500 ایکڑ یا 2500 کنال رقبے پر رہائش رکھتے ہیں۔ عمران خان انقلاب کا اسی طرح نام لیتے ہیں، الطاف بھائی اسی طرح انقلاب کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہا اس کو زیادہ سنجیدگی سے پاکستان کے اندر یہ جو رہنما مختلف آوازیں بلند کرتے ہیں، اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں طے کر لینی چاہیے اور اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر حکمرانی جو ہے کیا وہ کسی انقلاب اور چوک چوراہوں میں لٹکانے کے بعد ہوگی یا عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئے گی۔ اور یہ انقلاب کی باتیں جب فوجی آمر ہوتا ہے اس وقت اس انقلاب کی بازگشت ہم کہیں نہیں سنتے ہیں۔ اس وقت چوک یا چوراہوں میں اگر لٹکایا جاتا ہے، ہمیں توقع ہوتی ہے کہ چوک اور چوراہوں میں اس ملک کے جو کہہ رہے ہیں وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، شاید ان کو لٹکایا جائے، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ آمریت میں اگر چوکوں میں لٹکایا گیا تو وہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو ٹکٹکی لگا کے کوڑے مارنے کی روایت بھی اسی پاکستان سے جنم لی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ درست راستہ یہ ہے جو خرم دستگیر نے کہا کہ آئین کی پاسداری کا اور جمہوریت کا راستہ ہی درست راستہ ہے، جس پر میاں شہباز شریف بھی یقین رکھتے ہیں اور الطاف بھائی بھی یقین رکھتے ہیں اور عمران خان بھی یقین رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام جمہوریت پر اب اعتبار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلے تو ہم کنونس ہونا جو سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں چاروں صوبوں اور وفاق کے اندر، پہلے تو تمام سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اس حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ پہلے تو طے کریں کہ کیا جمہوریت کے ذریعے ہی اقتدار میں آنا چاہیے اور راستہ بھی لیں۔ پھر اس کی اگلی بات، آپ کا سوال درست ہے کہ یہ جمہوریت عوام کو کچھ ڈیلیور کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اس میں بالکل دنیا کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ جمہوری حکومتیں عوام کو ڈیلیور کر رہی ہوں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ آئین کے اندر ہی درج ہے کہ اگر کوئی جمہوری حکومت ڈیلیور نہیں کرتی اس کو چینج کرنے کا طریقہ بھی جمہوریت کے اندر آئین کے اندر درج ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اگر وہ عوام کی توقع پہ پورا نہیں اترے گی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ عوام کو احتجاج کا حق ہے، اس حد تک میں مانتا ہوں، وہ چاہے الطاف بھائی کہیں اور کوئی کہے، میڈیا کے اوپر، سڑکوں کے اوپر احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے اور اس پر احتجاج ہونا بھی چاہیے تاکہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا فیڈرل حکومت ہو، وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکیں۔ سر ایک چھوٹا سا میں وقفہ لینا چاہوں گی، لیکن وقفے کے بعد میں خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو تینوں میرے گیسٹ سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتے ہیں تو کیا آپ حکومت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کریں گے؟ ایک بار پھر
दूसरी बात, जब आप हुकूमत से अलग हुए थे तो आपके पास आईनी तौर पर ये हक उस वक्त मौजूद था। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते थे और हुकूमत आईनी तौर पर तब्दील कर सकते थे। वो मौका आपने हाथ से जाने दिया, क्यों? और आज आप गैर आईनी कुव्वतों की बात कर रहे हैं, क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साहब, अगर आप, मैंने आपसे अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि इस बयान को समझने के लिए सतही किस्म के जहन और गैर संजीदा किस्म के जहन जो है ना, वो इस बयान को न समझ सकते हैं, न इस बयान की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना गफूर हैदरी साहब के, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को महसूस किया, इस बयान को भी महसूस किया और काफ़ी अपना भी मौक़िफ़ क्लियर किया। लेकिन बाकी दो मुकर्रर मेरा ख़्याल है वो अगर हम उनको ये कहें कि देखें अब बलूचिस्तान आपके सामने है, और इन दोनों मुकर्रर से मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान जाएँ, वहाँ के स्कूलों में जाएँ, उस पूरे ज़िले में, बलूचिस्तान के किसी एक ज़िले में 14 अगस्त मुझे मना के दिखाएँ, 14 अगस्त 2012 को बलूचिस्तान की सूरत हाल वो है जो पाकिस्तान के साथ जुड़े होने के बावजूद वहाँ अनारकी का वो आलम है कि गवर्नमेंट अपनी रिट किस तरह से कायम रखे हुए जो ना होने के बराबर है। एक हफ्ते में 26 अफराद, एक हफ्ते में 26 अफराद की लाशें मिली हैं। एक महीने में 650 अफराद मारे गए मुख्तलिफ टारगेट किलिंग्स और मुख्तलिफ वाक़यात में। सिंध में 7000 लोग एक साल में। पंजाब में क्राइम रेट 109% ज़्यादा। जेहलम में 72 बिजनेसमैन इस साल अगवा बराए तावान में करोड़ों रुपए देकर आए हैं और अपने ही हलके के MNAs MPs को झोलियां मर के बददुआएं दे रहे हैं। सियालकोट की बर्बरियत से आंखें कोई नहीं चुरा सकता जैस्मीन। इसी तरीके से थानों में औरतों को उल्टा लिटाकर छित्तर मारकर एंजॉय करने वाली गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, ये पाकिस्तान का आइन है, इसको जमहूरियत कहते हैं, सॉरी टू से वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वी शुड से प्राउडली कि ऐसे ही लोग जो न सिर्फ गरीब मुतवस्सित तबके की आंखों में वो किताबें दिखाकर उसको आसमानी सहीफा करार देकर अपनी गलतियों पे पर्दा डालकर इस किस्म की रेवोल्यूशन की जब बातें आए तो रेत में शुतुरमुर्ग की तरह मुंह डाल देते हैं। आई एम सॉरी, एम एक हकीकत पसंदाना जमात है। अल्ताफ भाई का जो बयान है अगर उसे समझ सकते हैं उस पर डिबेट करें। पाकिस्तान के किसी जर्नल की अल्ताफ भाई ने तारीफ नहीं की। पाकिस्तान ने जब मुहिब वतन जर्नल की बात की तो आज ये तक कहा कि वो जर्नल्स जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है वो भी लटके हुए नजर आएंगे। ठीक है, हम किसी पार्टी की तरह किसी जनरल जिलानी की पैदावार नहीं है जैस्मीन। वी आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। हम किसी ड्राइंग रूम में हमें किसी ने गोद लेकर किसी आमिर ने दूध पिलाकर जवान नहीं किया। हमारे अपने स्टेक्स हैं और गरीब मुतवस्सित तबके में हमारी जड़ें हैं, सूबे पंजाब या सूबे खैबर पख्तूनख्वा। सालाना आप लोगों के मरने की शरह निकालिए, 10-10 हज़ार लोग। तो ये जवाज है आइन को पैकअप करने का? नो, इट्स नॉट द पैकअप ऑफ आइन। लेकिन आइन की अगर सुप्रीमेसी कायम करनी है तो आइन के अंदर जो इक़दामात लिखे हैं उन्हें हमें ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करना होगा।